دوستوں آج ہم ذکر کریں گے حضرت شیس علیہ السلام کا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 صحیفے نازل فرمائے، اگرچہ قرآن پاک میں آپ کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں اور کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں میں آپ کا مختصر ذکر موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جب 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی کوئی بہن موجود نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کاوئی کے ذریعے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ استغفار کے بعد راہ راست پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابل سے کہا کہ تیرے والد صاحب تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہذا وہ فرار ہو گیا اور نرم زمین پر آ کر آباد ہو گیا۔ بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں جن سے کثیر اولادیں پیدا ہوئی۔ اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی، انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ اس وقت 2 نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ ابلیس نے انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد گھیرا لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزارہ مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب کام حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ مل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں اکساتا رہا، یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ قابیل نے اپنے والد کے سچے دین سے بغاوت کر کے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا، تو قابل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابل نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غم زدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرمانبردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا۔ قابل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر پر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے،
اور بیٹے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون اور مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، اور میرا جانشین ہو، اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علمبردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک سالے بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور اماں ہوا ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، اور اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے اس صاحبزادے کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہے، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، صورت، شکل اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اب سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتوں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے۔ ان کو دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروا دی، ان میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفانی نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد میں آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بڑی امیدیں تھیں، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی، اور حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرمابردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل فرمائے، جس میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ اگرچہ قرآن کریم میں 25 انبیاء کے اسماء گرامی موجود ہیں، ان میں آپ کا نام موجود نہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کی صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے اعلی کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے، اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ دنیا میں موجود تمام انسان حضرت شیس کی اولاد ہیں، کیونکہ حابل تو محض 20 برس کی عمر میں قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے، اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کے پیروکار، اللہ کے نافرمان اور کفر پر گامزن تھے، جسے طوفانینوں میں غرق کر دیا گیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہی وقت کا حکم بجا لاتا ہو،
والدین کے حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، وہ غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں جسم، روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اب کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام محمد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام محمد نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو، لہذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے انوش کو سارے معاملات سپرد کر دیے۔ اس کے بعد قینن کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا، وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوں کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوں حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزار 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں مقامات میں سے آپ کا مزار کہاں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہی ان کی تدفین کی گئی، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔